السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس روح پرور ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مجرب اور مبارک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے رزق میں بے پناہ برکت لائے گا بلکہ آپ کے دل سے تنگ دستی، غربت، بے سکونی اور فاقوں کا تصور ہی ختم کر دے گا۔ یہ وظیفہ چھوٹا سا ہے، پڑھنے میں نہایت آسان، لیکن اس کا روحانی اثر ایسا ہے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آئے۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، سورۃ الکوثر، قرآن کی سب سے مختصر سورت، صرف 3 آیات پر مشتمل، لیکن فضیلت ایسی کہ پوری زندگی سنور جائے۔ اس سورت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح رزق میں برکت کا خزانہ ہے۔ پہلے ذرا سوچیں، کیا آپ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن گھر کا خرچ نہیں چلتا؟ کیا تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا قرضوں نے زندگی کو بوجھ بنا دیا ہے؟ یا کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو سنبھل جائیں، کیونکہ آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ رزق میں برکت لانے کے لیے بہت مجرب سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص دل سے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے ایسے کھولتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ رزق صرف پیسوں کا نام نہیں ہوتا۔ رزق میں سکون، محبت، صحت، اطمینان، وقت کی برکت، حلال کمائی، نیک اولاد، عزت، حتیٰ کہ نیند بھی شامل ہے، اور یہ سب کچھ سورۃ الکوثر کی برکت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ روزانہ کسی بھی وقت بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد بوضو ہو کر پاک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے خالی کر دیں۔ دل سے اللہ پر بھروسہ کریں اور پورے یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت، کشادگی اور سکون قلب کی دعا مانگیں۔ مکمل دھیان کے ساتھ پڑھیں، کوئی وقت مقرر کر لیں تاکہ روزانہ اس وظیفے کی عادت ہو جائے۔ اگر آپ 21 دن لگاتار یہ عمل کریں تو انشاءاللہ رزق میں ایسا اضافہ ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ روحانی ترقی، دل کی صفائی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف عمل کرنا کافی نہیں، رزق کی برکت کے لیے اپنے اخلاق بھی درست کریں، والدین کی خدمت کریں، نماز قائم کریں اور حلال کمانے کا پختہ ارادہ کریں۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ صرف زبان سے نہیں، دل سے کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص کاروبار میں مسلسل نقصان اٹھا رہا تھا، ہر طرف سے تنگی تھی۔ کسی نے انہیں یہی وظیفہ بتایا، اس نے پورے یقین کے ساتھ اسے شروع کیا، اور صرف 11 دنوں میں ایسے معجزات ہوئے کہ ان کا بند کاروبار دوبارہ چل نکلا، پیسے آنا شروع ہوئے، اور وہ شخص خود کہنے لگا کہ میرا دل سکون سے بھر گیا ہے۔ آپ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ یہ قرآن کا کلام ہے، اس میں شفا بھی ہے، برکت بھی اور کامیابی بھی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ رزق کے لیے دعا کریں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگی جاتی ہیں وہ جلد قبول ہوتی ہیں۔ اب ایک خاص بات، اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو جمعہ کے دن شروع کریں، کیونکہ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے، اور ہر جمعہ کو صدقہ ضرور دیا کریں، چاہے وہ ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اور سورۃ الکوثر اس میں برکت ڈال دیتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، لیکن جو قرآن سے جڑ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سورۃ الکوثر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بڑی خوشخبری دی وہ ہم سب کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ رب دے تو بس بے حساب دیتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو
تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اس وظیفے کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کے رزق میں تنگی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال، وسیع، بابرکت اور بغیر قرض و فکر والا عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی بار بھی آپ کو ایسے ہی روحانی خزانے مل سکیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔